الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ڈاکٹر عبداللطیف حیدری صاحب، ماسٹر ابوبکر صدیق صاحب، ڈاکٹر امان اللہ صاحب، ہمارے شاعر، ابھرتے ہوئے شاعر سارم صاحب اور دیگر تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا. 10 بجے سے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں، اتنا طویل اور کنٹینیوسلی سننے یا سنانے کا میرے خیال میں کم ہی ریکارڈ ہوگا. میں عزیزم فیروز ہارونی صاحب کا ایک طرح سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر مولانا مشتاق احمد ندوی صاحب نے مجھے کئی بار کہا کہ سر آپ کٹیہار کب آ رہے ہیں؟ 1-2 سال سے شاید یہی چل رہا ہے، آپ کٹیہار کب آ رہے ہیں؟ ایک پروگرام کرنا ہے یا میری کتابیں دینی ہے. میں کسی شادی میں آ رہا تھا، ان کا اتفاق سے اسی دن فون آیا، تو میں نے کہا کہ آج ہی میں نے ٹکٹ بنایا، 18 تاریخ کا ریٹرن ہے میرا، اور میں کیا کروں. میں یہی سوچ رہا تھا، اسی بیچ میں عزیزم ڈاکٹر فیروز ہارونی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ سر آپ آئیے، میں بھی آ رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوگا. اور اس میں انہوں نے کئی باتیں جوڑی. میں نے جاننا چاہا کہ مشتاق احمد ندوی صاحب فریکوینٹلی تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور چونکہ ترجمے کا اچھا خاصا انہوں نے کام کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ بہت مالدار دولت مند شخصیت کے مالک ہیں کیا ہو، اتنا کام کیسے کر رہے ہیں، اتنے پیسے کا انتظام کیسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں سر، اس کے برخلاف ان کی ایمانداری اور ان کا جذبہ ہے. باقی ایک ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ اسکول میں حفلہ میں وہ ٹیچر ہے. تو میرا ارادہ، آپ بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ارادہ سمجھے 10 سیکنڈ کے اندر بدل گیا کہ میں ضرور شریک ہوں گا کہ یہ شخص، ان کی تنخواہ کی بات کی جائے، سیلری کی بات کی جائے، تو میرے خیال میں 5, 7 یا 10 گنا زیادہ ہماری سیلری ہوگی. لیکن کئی بار کتابوں پہ خرچ کرنے میں ایک طرح کی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنے پیسے ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن وہ فیروز ہارونی صاحب کے بقول وہ لگاتار اپنے پیسے، اپنی محنت اور اپنے لگن ہمیشہ تسلسل کے ساتھ مسلسل وہ کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے خاص طور سے شیرشاہ آبادی کمیونٹی کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک بڑا محرک ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب آ رہے ہیں، مسٹر عبدالجبار اور ابو الحسین صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب آ رہے ہیں، اور دیگر تمام حضرات کا نام انہوں نے بتایا. تو مجھے یہ عرض ہوا کہ مجھے ضرور جانا چاہیے، اس محفل کا حصہ ضرور بننا چاہیے. مجھے آج کل ایک عجیب سی بات لگتی ہے. 12 یا 14 سال کی عمر میں اور مجیب الرحمان صاحب باہر گئے ہیں اور واپسی آج تک نہیں ہو پائی ہے. 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا مدرسے میں جب تھا تو رمضان کی چھٹی ہوتی تھی، اس میں آتے تھے. تو عجیب ہماری شخصیات کا عجیب اتفاق ہو گیا ہے کہ اپنے گاؤں کے لوگ بھی 20 سال 22 سال 25 سال یا اس کے نیچے کے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹکیے جی، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ میں نے تہیہ کیا ہے کہ آپ حضرات جہاں بلائیں امان اللہ صاحب
آپ کہہ رہے تھے آپ جہاں بلائے میں آ جاؤں گا، اگر بہت ضروری کام نہیں ہے میں ملنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے آپ لوگ ہر ایک سے بات کر رہے ہیں اور مجھے گنے چنے چند لوگوں سے میں واقف ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ادھر ظفر صاحب بیٹھے ہیں، میں فیس بک سے ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں بس۔ مشتاق احمد ندوی صاحب میرے خیال میں پہلی بار ملے ہیں ہم لوگ۔ فیروز ہارونی صاحب کو میں فیس بک سے جانتا ہوں پہلے سے، باقی ہمارے بہت عزیز ہیں، بہت محنتی ہیں، بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سب ہیں تو کئی لوگوں کو فیس بک کے تھرو جانتا ہوں۔ ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو بھی، جو بھی ابھی تک میں جانتا ہوں، وہ واٹس ایپ کے تھرو جانتا ہوں۔ تو یہ اور یہاں سارم صاحب، ان کا جب بھی میں کمنٹ نہیں کرتا، اس لیے مجھے شاعری نہیں آتی ہے، ڈر سے نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میں ان کی شاعری پڑھتا ہوں اور بڑی دلچسپی سے پڑھتا ہوں۔ ابراہیم سجاد تیمی صاحب ماشاءاللہ اچھے صحافی بھی ہیں اور اچھی شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو میں خاص طور سے مولانا مشتاق احمد ندوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لائق سمجھا اور یہاں دعوت دی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تعلیم کے بارے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، ڈاکٹر مشتاق صاحب کو میں اس لیے بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت اس میں اتنی جاذبیت ہے، اتنا اٹریکشن ہے کہ میرے بس کا نہیں ہے کہ ان تمام حضرات کو ایک جگہ جمع کر لیں اور 4 گھنٹے آپ بٹھا لیں، میری اوقات نہیں ہے۔ یہ آپ کی مقبولیت کی بیان دلیل ہے کہ آپ ہم لوگوں میں کتنے مقبول ہیں، کتنا آپ کے کام کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ان میں سے کئی لوگ ہمارے عزیز ہی ہیں، توقیر عالم صاحب، یہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، کہاں کہاں بزی رہتے ہیں، لیکن گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھیے کتنی دیر سے بنا کھائے پیے ایک طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت دنوں بعد میری جو خواہش میں نے کہی کہ میں اپنے آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں، لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو کرسیل میں جلسے میں بلایا، میں آ گیا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تماشے ہیں، صرف تماشے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ تہذیب ہے، نہ پردہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت مایوس ہوا اور پھر سوچا کہ جلسے میں، چندے والے جلسے میں نہیں آنا ہے۔ تو یہ آپ کی مقبولیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ شیرشاہ آبادی کے اگل بغل کے تمام بڑی شخصیات کو آپ نے جمع کر دیا اور گھنٹوں یہاں پہ بیٹھنے پہ ایک طرح سے مجبور کر دیا۔ جہاں تک ان کی کتابوں کی بات ہے، میں فیس بک میں ان کی کتابیں، ان کے جو مضامین آتے ہیں، آرٹیکلز آتے ہیں، میں نہ صرف پڑھتا ہوں بلکہ کمپیوٹر میں اکثر میں نے محفوظ رکھا ہے، اور فیس بک پہ میں نے کمنٹس بھی کیے، تبصرے بھی کیے کئی بھی، کہ آپ کو اور کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے، کیا کمیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک کی بات میں کروں، بہت شاندار، سہل ممتنع اور آسان اور متانت اور تمام چیزوں کے بارے میں بات ہوئی۔ اس میں میں ایک بات یہ جوڑ دوں آپ سے کہ آپ کی واقعتاً ان تمام باتیں صحیح ہیں۔ کتاب میں آپ نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجا، میں آج صبح فجر نماز کے بعد 1-2 گھنٹے تک میں پڑھتا رہا، 2 گھنٹے تک، اور اس میں لگا کہ واقعتاً بہت کم اردو جاننے والے بھی یہ سوچیں گے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، اور اتنی دلچسپی اس میں ہو رہی ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مبارک حسین صاحب کا انہوں نے کبھی لکھا تھا، فیس بک پہ دیا تھا، میں نے بہت دلچسپی سے پڑھی۔ ابو بکر ہارونی صاحب کا میرے چچا ایک بحیات ہیں، ان کے شاگرد ہیں، مولانا عبدالشکور صاحب کے کلاس میٹ رہے ہیں۔ تو بچپن سے ہم لوگ یہی سنتے تھے کہ تم لوگ اساتذہ کیا پڑھائیں گے جو مارتے نہیں ہیں۔ میرے استاد ابو بکر ہارونی صاحب ایسے تھے ویسے تھے، بہت قصے، بہت ساری چیزیں سنایا کرتے تھے۔ تو یہ تمام لوگوں کو جمع کر لینا اور گھنٹوں بیٹھا لینا، اور اتنا میں خوش ہوں کہ اتنی اچھی باتیں کہی گئی ہیں
کہیں کہیں ایک دو باتیں، جیسے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ جب جھاپڑ مار دینا ہے، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ میں عبدالجبار صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اپنے قد کو اتنا بڑھا لیجئے۔ عربی کے شاید سب سے بڑے شاعر ہیں، آپ کسی کو پوچھئے، متنبی، ان کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے قد کو، اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیجئے کہ لوگ آپ کو اگنور ہی نہ کر سکیں۔ تجاہل عارفانہ ممکن نہیں ہے، آپ کا نام لینا ہوگا۔ توقیر صاحب کو یاد ہے نہیں، ہمارے بچپن میں، یعنی آج سے 30 سال 35 سال پہلے، جو مدرسے کے لیے پاجمہ کرتا یا کرتا لنگی میں آتے تھے کٹیہار، چاروں طرف یہ بدھیا جا رہا ہے۔ جو سامان 100 روپے میں اور لوگوں کو بیچتے تھے لوگ، وہ لنگی دیکھ کے 125 روپے میں بیچتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ یہ ہم نے دیکھا۔ ڈاکٹر عبداللطیف حیدری یا ماسٹر ابوبکر صدیق کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ میں اور مجیب الرحمان صاحب پیدل آتے تھے کرسیل سے ریلوے اسٹیشن، بڑی ذلت ہوتی تھی۔ آج ہمارا قد تھوڑا بڑا ہے اور اس وجہ سے کہیں پہ آپ کو اس طرح کی باتیں، ایک کہیں خال آپ کو مل جائے، وہی کٹیہار ہے، وہی سب کچھ ہے کہ لوگوں کی امیجنیشن، لوگوں کا تصور بدلا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بڑا کریں، آگے لے کے جائیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے تصورات ہمارے بارے میں بدلیں گے، اور ڈیفینیٹلی بدلیں گے۔ میں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے ایک سیریل آتا ہے بچوں کا، ڈوریمون۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، جو ہم سے بڑے ہیں ان کے طور بڑے ہو گئے ہیں۔ ڈوریمون بچوں کا ایک کارٹون کا پروگرام آتا ہے۔ وہ کارٹون میں ایک ڈوریمون ہوتا ہے، مین کیریکٹر میں ایک نوبیتا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ نوبیتا ایک شرارت پسند ایک بچہ ہے، وہ کچھ الٹا سیدھا کام کرتا ہے، اور ہمیشہ جب پھنس جاتا ہے تو ڈوریمون کے پاس آتا ہے، اس کے پاس چمتکاری پاور ہے، اور پھر بولتا ہے کبھی کہ مجھے 100 سال پیچھے لے کے چلو۔ ہم 100 سال یا 200 سال 1000 سال پیچھے کی کہانی یا دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، یا آج سے 100 سال 200 سال بعد میں کیا ہوگا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ نہیں بولنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ شیرشاہ وادی میں کوئی تبدیلی خاطر خواہ نہیں آئی ہے، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، صرف 30 سے 35 سال پہلے ڈوریمون کی طرح پیچھے جائیے، آپ کرسیل سے نکلیے، اور کٹیہار کے بنود پور کے علاوہ کہیں کوئی MBBS بھی ڈاکٹر نہیں ملے گا آپ کو۔ صرف 30 سال پہلے جائیے۔ ہمارے بھائی جو 2 بیٹھے تھے، اور جے نگر سے ایک صاحب تھے، یہ 3 انجینئر ہیں۔ کیسے انجینئر بنے ہم قریب کے لوگ جانتے ہیں۔ ایک MBBS ڈاکٹر نہیں، وکیل اس طرح کے، ابراہیم صاحب کچھ لوگ تھے لیکن ایک طرح سے سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ، اس طرح کے نہیں تھے۔ آپ پروفیسروں کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے کسی ممتاز یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر ہو، اگرچہ ہم لوگ عبداللطیف حیدری صاحب کو پروفیسر ہی سمجھتے تھے، لیکن اس طرح کا میں 30 سال پہلے کے جا رہا ہوں۔ یہی چند لوگ اب کو ملیں گے، ڈاکٹر حیدری صاحب، ابوبکر صدیق صاحب، عبدالجبار صاحب، ابو الحسین صاحب۔ پالیٹکس میں جائیے تو قداور نیتا ہمارے منصور صاحب، یا مبارک حسین صاحب، یا مولانا یا مولوی عبدالشکور صاحب، یہی لوگ ہیں۔ 30 سال سے پہلے آپ جائیں پیچھے۔ آج اگر آپ جائیں گے میری فیلڈ میں، عربک میں، مجیب الرحمان صاحب چونکہ دلی میں رہتے ہیں، ان کی اپارچونٹی بہت زیادہ ہے۔ 3 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک منتھلی انکم ہے عربی جاننے والوں کی، صلاحیت کے حساب سے۔ ہر ایک کو کوئی چیز، ہر چیز نہیں ملتی، اور درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں لوگ ہیں۔ اسی طرح صحافت میں شیرشاہ وادی میں آپ نے تصور نہیں کیا تھا۔ پوچھئے ڈاکٹر عبداللطیف حیدری صاحب کو کہ کبھی سوچا تھا کہ صحافی بنے گا ہمارے بیچ میں؟ ان کی تحریریں پڑھتا تھا، میں کئی بار بول چکا ہوں، میرے بھائی عبدالجبار صاحب کے پاس ان کے خطوط آتے تھے، اور ہم اور مجیب الرحمان صاحب جا کے پڑھتے تھے ان کو، اور کئی بار بہت سارے الفاظ ان سے ہم نے سیکھے ہیں۔
یہ اردو کا حال تھا. گنے چنے لوگ ماسٹر مولوی بنے ہیں، اس کے بعد ماسٹر بنے ہیں. اکثر لوگ 95% لوگ. آخر ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. منشائی میں ذلیل کرتے تھے ہمارے باپ دادا کو، ہمارے بڑے بھائیوں کو. کنجڑا ہو یا کچھ اور جاتی کے لوگ ہو. کٹیہار کی تو میں نے بات کی. آج الحمدللہ ہم لوگ کئی لوگ آگے گئے ہیں. کئی لوگ یہاں پہ جتنے لوگوں نے باتیں کی میں بہت محظوظ ہوا، میں بہت خوش ہوا کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر کافی آگے گئی ہے. آپ کی مطلب شیرشاہ وادی ہماری. ایک صاحب نے کہا کہ شیرشاہ وادی آپ بولنے میں شرماتے ہیں. واقعی نہیں، قطعاً نہیں ہے. جے این یو میں ہم لوگوں نے شیرشاہ وادی میں اپنی زبان میں پروگرام تک کیا. توقیر عالم صاحب بیٹھے ہیں اور خود دھڑلے بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں بولنے میں ہماری عزت گھٹے گی بظاہر، لیکن ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، بالکل بولتے ہیں. آپ نے کس کو دیکھ کے ایک مشاہدہ کر لیا تو آپ کی بات میں انکار نہیں کرتا کہ ایسا ہے ہی نہیں سوسائٹی میں. تو بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. البتہ یہ تبدیلیوں کا جو اسپیڈ ہے، رفتار ہے، بہت کم ہے، بہت سلو ہے. ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. میں تعلیم کے بارے میں بات کروں، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ظاہر ہے بولتے ہیں انگلش میں اسپینڈ فورس. بیٹری دیکھ رہے ہیں آج کل تو ٹارچ اتنے نہیں ہیں، لیکن موبائل سب کے پاس ہے. بیٹری کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد کتنے بھی چارج کرتے چارج نہیں ہونے والی ہے. 4 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد نہ آپ میں چارج باقی ہے، نہ سامعین میں ہے، نہ جو ڈائس میں بیٹھے ان سے ہے. تو اس وجہ سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے. مجھے جو خوشی ہوتی ہے 2-4 چیزوں سے، اس میں سے ایک ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہیں. اتفاق نہیں ہوا ان کے ساتھ بیٹھنے کا یا باتیں کرنے کا، جو معلوم ہوا مجھے. اس محفل میں سوائے ایک آدمی کے دنیاوی علوم کسی نے نہیں کہا. دارالعلوم دیوبند نے 1857 کے بعد دنیاوی علوم اور دینی علوم کی کیٹیگری بنائی، اور اس کیٹیگری نے مسلمانوں کے بچوں کو تباہ کر دیا. پورے 150 سال پڑھنے نہیں دیا. دنیاوی علوم کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے کہ دنیاوی علوم کے کیا مطلب ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل بربادی ہو نماز پڑھنے والوں کی. کیوں؟ اگر آپ چیزوں سے روکتے ہیں، اچھی چیزوں سے روکتے ہیں، آپ کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے تو آپ روکتے ہیں، نماز پڑھنے میں غفلت کرتے ہیں، یتیموں کا حق نہیں دیتے ہیں. کیا بولا قرآن نے؟ ویل ہے آپ کے لیے، لعنت ہے، پھٹکار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے آپ بہت بڑے آدمی ہو گئے؟ اگر نیت درست نہیں ہے تو آپ کو یہ نماز آپ کے لیے سزا کی وجہ بنے گی. یہ حدیث میں ہے، قرآن میں. تو آپ کی نیت صاف نہیں ہے. آپ نے کیٹیگرائز کر دیا علوم کو، 2 خانوں میں بانٹ دیا. بولے دنیاوی علوم، دینی علوم. دینی علوم مطلب کسی مدرسے میں جانا ہے، چاہے ریاکاری ہو، چاہے مکاری ہو، چاہے نفاق ہو، چاہے صدقہ فطرے کے پیسے کا مس یوز ہوتا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ دینی علوم ہے. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کئی بار مدرسے میں پڑھنے والے بچے، عربی جاننے والے جب بی ایچ یو آتے ہیں، جے این یو آتے ہیں، تو ان کے خلاف یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہی عربی جا کے وہاں دینی علوم میں شامل ہو گئی، اسی لیے کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے. عربی جو ہماری ممتاز ترین زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، وہ یونیورسٹی کالج جاتے جاتے وہ حرام ہو جاتی ہے کئی بار. افسوسناک بات. تو عصری علوم کہیں، جدید علوم کہیں، دینی علوم کہیں، ان کیٹیگری میں تو ٹھیک ہے. اتنی بے شرمی کئی لوگوں کی ہوتی ہے. یہ موبائل ہے، اس میں ہارڈ ویئر انجینئر کا ہے دماغ، سافٹ ویئر انجینئر کا ہے، چھوٹے چھوٹے انجینئر کا ہے، اعلیٰ ترین دماغ والے انجینئر کا ہے. تمام چیزیں موجود ہیں. ان تمام علوم کا پڑھنا دنیاوی علوم ہے، ہمارے نزدیک حرام ہے. پڑھنا
پڑھانا ماں باپ کے لیے بھی حرام ہے. کئی لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا تمام لوگ, یہ دنیاوی علوم میں یہ بے شرمی کی حد ہو گئی. ہم میں سے ہر آدمی موبائل لے کے نماز تک پڑھتا ہے. یہ دوگلاپن ہے, یہ نفاق ہے. مجھے اس لیے خوشی ہوئی اس محفل میں رہ کے کہ لگ بھگ کسی نے اس تعبیر کا استعمال نہیں کیا. اور امان اللہ صاحب نے جو CBSE کا ایک اسکول شروع کیا ہے, یہ ایک مثال ہے, اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اسکولیں بہت ہیں, اسکولز بہت ہیں ہمارے پاس, مدرسوں کو بھرمار ہے. مشرومنگ کہتے ہیں انگلش میں, اردو کئی بار غلط ہو جاتی ہے. ککر متا بولے تو آپ کو خراب لگے گا, انگلش میں ٹھیک ہے. یعنی ہر گلی کوچے میں ایک مدرسہ ہے. تو مدرسہ ہے کیسا, اس پہ بحث ہونی چاہیے, یعنی کوالٹی پہ. بہت مدرسے ہیں, میرے گاؤں میں مدرسے, اسی مدرسے میں بھی پڑھا ہوا. کوالٹی کیا ہے, کیا مدرسے سے نکلنے کے بعد کسی بھی لائق رہتا ہے وہ بچہ, چاہے اس کو نماز ہی پڑھوا لیجئے, خطبہ دلوا لیجئے, اس کا لائق ہے کیا. اس کے بعد میں بہت بڑے ادارے سے پڑھا ہوا ہوں. ہم لوگ 20 لوگ ایک بار بھاگ کے گئے تھے یونیورسٹی. کیا ہمارے اساتذہ لوگوں نے کہا کہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے, یہ چلے گئے. تو یہی چیز آپ عربی کا اگر جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھیں اور اس کے بغل میں 3 کلومیٹر سے کم کے ایریا میں بنارس ہندو یونیورسٹی پڑھیں تو 2 الگ الگ فتویٰ ہیں. وہی عربک دنیاوی علوم میں ہے, اور وہ عربک جامعہ سلفیہ میں ہے تو دینی علوم میں شامل ہے. ان چیزوں پہ آپ نہ بانٹیں. اور مجھے واقعتاً خوشی ہوئی کہ آپ میں سے کسی نے اس تعبیر کا استعمال نہیں کیا. ایک تو یہ سم میں قاتل ہے, اس نے برباد کر دیا جنریشنز کے جنریشن, نسل در نسل ہم تباہ ہو گئے. اور دوسری آخری بات اس کے سلسلے میں یہ کہوں کہ آپ کوالٹی اپنائیے. یہ جو کہتے ہیں نا مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے شادی کریے کہ 15 16 20 بچے دیں, ایک ہی عورت ہے نا. اس کے معنی عجیب عجیب بیان کرتے ہیں سب. تو اس میں کئی بار کرتے ہماری تعداد اتنی ہوگی کہ ووٹ سے ہرا دیں گے, چاہیں گے تو ہمارے نیتا کو جتا دیں گے. ہوا اس سے کچھ نہیں تعداد سے آپ کو ملنے والا. کوالٹی ہے. 0.5% کے لگ بھگ یہودی ہے پورے دنیا میں, پوری دنیا پہ قابض ہیں. آپ مانے یا نہ مانے, آپ اس گوگل میں وہی یہودی ڈالتا ہے جو اس کے مقصد کا ہے. آپ گوگل میں ڈھونڈتے رہیے, آپ کی بات نہیں ملے گی, اس لیے کہ اس میں ڈالا ہی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ماسٹر گوگل صاحب تو سب بتا دے رہے ہیں. نہیں بتا رہے, تو آپ وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. کوالٹی میں جائیے, آپ لوہا منوائیے. آپ یہ سمجھ طے کر لیجئے کہ 10 ہی بچہ جائے. جیسے ہم لوگ بہت خوش رہتے ہیں, میں اور مجیب الرحمان صاحب, سنابل کے بچے جو عربی کے نکلتے ہیں ممتاز ترین ہیں. ابھی مجھے کوئی تعلق نہیں سنابل سے اس طرح سے, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ کے عربی کے توسط, حدیث قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. جامعہ سلفیہ کوسوں دور, ندوۃ العلماء کوسوں دور. اب کون کر رہا ہے؟ اب ایک ادارہ جو ابھی بنا ہے, اور وہ ادارہ آج لیڈ کر رہا ہے. تو آپ ایسا نہیں ہے کہ ناممکن کوئی بھی چیز ہے. یہ ہم لوگ کوالٹی کی طرف جائیں, چاہے ہم 100 بچے ہی پڑھائیں, لیکن ہمارے بچے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد جا کے بولے, بچوں کے ذریعے پتا چلے کہ ممتاز ترین ادارہ ہے, اسکول ہے چاہے مدرسہ ہے. تب ہم اپنی کمیونٹی کو بھی لے جا سکتے ہیں, انڈیا کے سٹیزنز کو آگے لے جا سکتے ہیں, اور پورے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ورنہ آپ برڈن ہیں, ہم برڈن ہیں. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, آسام میں آپ لوگ خبریں سنتے ہیں, کانگریس کے بہت ہی مائناز شخصیت محبوب ترین ہمارے پاس آتے تھے, ہماری یونیورسٹی میں بڑی بات کرتے تھے, جو ابھی کے چیف منسٹر ہیں. اور وہ چیف منسٹر اب کیا کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایک چیز کو میں اپریشیٹ تو نہیں کرتا, لیکن غلط نہیں مانتا, جو مدارس انہوں نے بند کیے ہیں, شاید اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہی فائدہ ہے, کوئی نقصان نہیں.
رات ہی میں بات کرتا تھا، اتنی عالیہ مدارس ہیں ہمارے پاس پورے ایریا میں، پورے بہار میں، آپ اس کے منافع گنوائیے ہمارے ساتھ کہ میں نے حدیث کا ایکسپرٹ پیدا کیا، یا انگریزی کا کیا، یا میتھمیٹکس کا کیا، یا لا کا کیا، یا پولیٹیکل سائنس کا کیا، تاریخ کا، کوئی ایک میدان دلا دیجئے اور تمام عالیہ مدرسوں کو ایک طرف رکھ دیجئے. کیا اچت ہے؟ تمام سب کچھ ہے اس میں، صرف کوالٹی نہیں ہے. نہ اخلاص ان ٹیچروں میں ہے اور نہ وہ اخلاص پڑھنے والوں میں. تو آپ کوالٹی پہ جائیے. آپ انشاءاللہ قرآن کی آیتیں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، مومن کا صرف یہ والا نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. مومن کا مطلب مرد مومن. آپ اپنے ارادہ کر لیا ہے تو اس سے آپ کسی حال میں نہیں ہٹیں گے. جو کرنا ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے، دین کے خلاف نہیں ہے، ہر حال میں کریں گے، ڈر کے نہیں بھاگیں گے. مومن کی تعبیر یہ ہے. تو آپ کریں. اور میں ایک بار پھر مشتاق احمد ندوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے. ایک بس بات سے بات بڑھتی جا رہی ہے. میں نے ایک پی ایچ ڈی کرائی ایک لڑکے کو، اکرم، ڈاکٹر اکرم لکھتے ہیں آج کل وہ، یہ انفلوئنسز آف عربک آن شیرشاہ وادی آن عربک. شیرشاہ وادی جو لینگویج ہے، بھاشا ہے ہماری، اس میں عربی کے الفاظ کلمات کتنے ہیں. تو یہ تو بہانہ تھا، ڈپارٹمنٹ میں شعبہ سے پاس نہیں ہوتا، اس لیے اصل ہم نے کام کروایا تاریخ پہ، شیرشاہ وادی تاریخ پہ. وہ آپ ڈھونڈیں گے آن لائن، تمام وہ تھیسس مل جائے گی آپ کو. تو بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں، کی جا رہی ہیں. مشتاق صاحب لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں اس میدان میں. کتابیں تو ہم لوگوں نے آدھا درجن یا ایک درجن یا اس سے زیادہ ہم لوگ لکھ چکے ہیں. بہت سارے لوگ لکھتے ہیں تو مختلف علوم میں، بہت اچھی اچھی کتابیں بھی ہیں، اس کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ہماری برادری اس میں ایک کمنٹ ہے، میں آپ پہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی حال میں، کہ کہہ رہے ہیں کہ مان لیجئے کہ ابوبکر ہارونی صاحب پہ کچھ پوچھنا ہے، ان کے شاگرد جو باحیات ہیں ان کو نہیں معلوم یا بتانا نہیں چاہتے، دلچسپی نہیں ہے. تو آخر ماخذ کہاں ملے گا؟ چاہے مشتاق صاحب ہوں یا اشفاق صاحب ہوں، کسی چیز کو لکھنا چاہتے ہیں، سورس کیا ہے؟ انٹرویو ہے نا، پرسنل جا کے پوچھیں گے جو باحیات ہیں. اور وہ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، بہت ترساتے ہیں، بڑی پریشان کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ کو انکریج ہونا چاہیے، ہم لوگ کو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. اور میں نہیں کہ صرف شکر گزار ہوں مشتاق صاحب اور تمام لوگوں کا، خاص طور سے فیروز ہارونی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے ورگلایا. ایک طرح سے غلط لفظ ہے لیکن میں نے کہا انسپائر کیا مجھے کہ آپ کو آنا ہے. اور آیا، اور کافی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، سننے کا موقع ملا. اور بہت ساری چیزیں ایسی میں نے سنی جو پہلے ایک تصور ہمارا بنا تھا کہ مولانا حضرات تو دنیاوی علوم بولیں گے ہی اور اس کو حرام کریں گے ہی، یہ اس کو ایسا بولیں گے ہی، اس کو کافر مشرک بولیں گے ہی. بات بات پہ یہ چیزیں ہماری کافی یہ خدشات کم ہوئے. آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم.